اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کرتے ہیں اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 65 66، اور ہو سکے تو 67 بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو پڑھنے سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے اور آپ کو بھی ثواب ملے سن کر اور پڑھ کر اور دیکھ کر، اور مجھے بھی ثواب ملے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، یہ اے اہل کتاب والو، لما کیوں، تحاجون تم لڑتے ہو، فی میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یا بابت میں، وما اور نہیں، انزلت التوراۃ، انزلت اور نہیں اترا تھا، تورات تورات کتاب اللہ کی، والانجیل اور نہ ہی انجیل، الا مگر، من بعد ہی بعد اس کے، مگر بعد اس کے، یعنی اے اہل کتاب والو، کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت میں، اور نہیں اترا تھا تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، یعنی تورات اور انجیل اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ افلا کیا پس نہیں، آ کے اونلی صرف آ کے میننگ ہے کیا، فا کے میننگ ہے پس، لا کے میننگ ہے نہیں، کیا پس نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، جب تعقلون آ جاتا ہے تم عقل ہو جاتا ہے، جب یعقلون آ جاتا ہے تو وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو ادھر تعقلون ہے تو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ بھی اہل کتاب والوں کو، اور سمجھ لو کہ جو ہم شروع سے سورہ آل عمران کی یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو یہ زیادہ تر نجران سے جو وفد آیا تھا ان کے لیے تھا، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، اور ہم ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیوں تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت میں جھگڑتے ہو، جب کہ نہ تو تورات اس وقت اتری تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور نہ ہی انجیل، یہ تو تورات اور انجیل تو بہت بعد میں جو ہے اتری ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر، تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر تھے؟ اور ابراہیم علیہ السلام تو نعوذ باللہ یہودی اور عیسائی کوئی نہیں تھے، اور اگر موسیٰ کے ساتھ بھی یہودیوں کی قوم کو اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس یہودیت پر نہیں تھے جو اب کے یہودی ہے، اور اسی عیسائیت پر بھی نہیں ہے جو اب کے عیسائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، ان کی قوم ہے، تو بے شک ہے اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیغامات دیے تھے وہ اب اس پر نہیں ہے، اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی وہ اس کتاب میں بھی وہ چینجنگ ساری تبدیلیاں لے آئے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر کے تو غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ ہم یہ پچھلی آیتیں ہم نے پڑھی ہے کہ جب مٹی سے پرندہ بنا دیتا تھا تو کہتا تھا اللہ کے حکم سے اڑ جا، جب ابرص کے مریضوں اور پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرتا تھا تو تب بھی کہتا تھا اللہ کے حکم سے، جب مردے کو زندہ کرتا تھا تو تب بھی کہتا تھا اللہ کے حکم سے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر بتاتا تھا۔ تو یہ لوگ اب کیسے عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، چلو وہ تو ہے پیغمبر، انہی میں سے آئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ان سے کئی سال برس پہلے آئے تھے، اور یہ تو ان کے بعد آئے ہیں، تورات اور انجیل تو ان کے بعد آئی تھی، کتابیں نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے
کہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد آئی تھی اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر تھے۔ پھر اگلی آیت میں ہے ہا انتم، سنتے ہو، ہا اولائے، وہی تو ہے، ہا جج تم جگڑتے ہو، فیما جس میں، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم ہے۔ یعنی ادھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنتے ہو تم جگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ تھوڑا بہت علم ہے، کچھ علم ہے، وہ تم جگڑ چکے ہو۔ سنتے ہو تم جگڑ چکے ہو اس میں جس کا تمہیں علم ہے۔ فلما، پھر کیوں، تحاجون تم جگڑتے ہو، فیما اس میں، لیسا نہیں، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم، یعنی پھر کیوں تم لڑتے ہو اس میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تھوڑا بہت علم تھا اس میں تم جگڑ چکے ہو، اب جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں کیوں جگڑتے ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، پھر کیوں جگڑتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو جس بات میں تم جکڑ چکے ہو، جس کا تمہیں تھوڑا بہت کچھ علم تھا، یعنی کس بات میں، عیسائی یہودی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگڑ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ ان کی بشارت ان کی کتابوں میں آئی تھی، تو اس کا تو چلو ان کو تھوڑا بہت علم تھا، اس کے بارے میں جو تھوڑا بہت جگڑ رہے تھے وہ تم جگڑ چکے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کب جو ہے وہ پیغمبر بنے تھے، کب پیغمبر آئے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہے، اس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، اس کا علم اللہ کو خوب ہے، تو اس بات میں تم کیوں جگڑتے ہو؟ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے بناتے ہو ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے، ہم انہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں نہ لڑو۔ اب اگلی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہا ہے اس آیت میں، اب ما کانا ابراہیم، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام، یہودیوں، وہ یہودی نہیں تھا، ولا نصرانیوں، اور نہ ہی وہ نصرانی تھا، یعنی عیسائی تھا، نہ ہی وہ عیسائی تھا، ولیکن، اور لیکن، کانا تھا وہ، حنیفاً ایک طرف کا، مسلماً حکم بردار، وما کانا، اور نہیں تھا، من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھا۔ مشرکین ہو گئے، مشرک کافر لوگ جو کہ بالکل کسی مذہب کو نہیں مانتے، منل کا مطلب سے، میں سے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو صاف صاف بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، اور وہ تو ایک طرف کا تھا، وہ تو صرف ایک اللہ کو مانتا تھا، اس کے ساتھ کسی باطل کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک اللہ کو حنیفاً، ایک یک طرفہ اور حکم بردار تھا، اللہ کا حکم بردار، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا۔ اس نے تو بت بھی توڑ ڈالے تھے، تو وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جب مشرکین بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو یہ دیکھو ہم اس کی راہ پر چل رہے ہیں، تو مشرکین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو بتوں کو بھی، ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو بھی توڑ دیا تھا۔ اور یہودی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو یہودیوں نے تو، اب کے جو یہودی ہیں انہوں نے تو اپنی مذہب کا شکل ہی بگاڑ دیا ہے، عیسائیوں نے بھی سارا کچھ ہی چینج کر دیا ہے، اس کا حلیہ ہی بدل دیا ہے، یہودیت کا بھی اور عیسائیت کا بھی۔ وہ تو اس پر بھی نہیں ہے جس پر موسیٰ تھے، اور اس پر بھی نہیں ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام تھے۔
تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام تو ایک طرف کا تھا، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والا تھا۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سب کے خیالات اور سب کو جواب دے دیا کہ وہ تو اس راستے پر ہے، اس کے نزدیک تو وہ والے ہیں جو اس کے مذہب کے قریب ہو، جو ایک طرف کے ہو، اور وہ کون ہے جو ایک اللہ کو مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے؟ وہ کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام اسی ٹائم، اور اس کے راہ پر چلنے والے ابھی تک جو لوگ ہیں وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے راہ پر چلنے والے، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب وہ لوگ ہیں۔ اگلی آیت میں انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع آسان فرما۔ یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں، تکالیف اور بیماریاں ختم کر دے، ہمیں عافیت والے معاملات دے، آمین ثم آمین۔